کمر کے نچلے حصے میں اکثر درد ہو جاتا ہے، آپ کہہ دیں کہ بالکل اینڈ میں جا کے نا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے ہوئی ہے؟ کیا مجھے کوئی ڈسک سلپ ہو گئی ہے، بلج ہو گئی ہے؟ یہ کمر کا درد کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا۔ کمر کا درد دنیا کے اندر تقریباً 60 سے 80% لوگوں کو ہوتا ہے۔ اگر آپ 10 لوگوں کو لیں، 10 لوگوں میں زندگی میں ایک دفعہ، اچھا، 10 میں سے 8 لوگوں کو کمر کا درد ضرور ہوگا۔ یہ اتنی کامن ہے، یہ ایسے ہی کامن ہے جیسے نزلہ زکام کامن ہے۔ اور بدقسمتی سے ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اپنی علامات کا، ان کی شدت کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور اس کو اچھا ڈاکٹر صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے میری کیوریاسٹی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس کیا لیے کہ ہیومن کی مطلب ایوالو ہوا ہے، کیا ہم عادی نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کسی بھی پروگرام کا انیشیٹو لیتی ہے تو اس کے اوپر پراپر ایجوکیشنل پروگرام ہوتے ہیں، پوری قوم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ والا مرض اہم ہے، اس سے بچاؤ کی یہ تدابیر ہیں۔ جیسے ڈینگی آیا، کورونا آیا، پولیو آیا، لیکن یہ جو بیماری ہے اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ بعد میں آپ کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ اس کے ایفیکٹس لیٹ آتے ہیں تو بندہ اپنی دوائیوں کے ساتھ گزارا کر کے اپنا کام چلا رہا ہوتا ہے۔ باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ فوراً اپنا اثر دکھاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی یہ ایمرجنسی ہے، اس کو میں فوراً ایڈریس کروا لو۔ لیکن یہ کمر کا درد اتنا ہی اہم ہے جتنی باقی بیماریاں اہم ہیں، کیونکہ کمر کے درد کے مریضوں کو ہم نے سفر ہوتے دیکھا ہے، ان کی ٹانگیں کمزور ہوتی دیکھی ہیں، ان کے پیشاب پخانے کا کنٹرول جاتے دیکھا ہے، ان کو اور مسائل دیکھے ہیں جن کا ان کو بعد میں اندازہ نہیں ہوتا۔ اچھا کچھ درد ایسا ہوتا ہے کہ چلنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، مطلب بیٹھنے سے بڑھ جاتا ہے، سونے سے مزید تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، تو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ یہ ڈسک بلج ہے، ڈسک سلپ ہے، یا مجھے ویسے ہی کوئی درد ہوا ہے، نارملی تھک گیا ہوں چل کے، تو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ ہمیں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں اپنے نارمل باڈی کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری باڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے تو ربس لگا دی، جوائنٹس بن گئے، لیکن کمر میں ہماری پورے انہوں نے ورٹیبرل کالم بنا ہوا ہے۔ ورٹیبرل کالم کے اندر ہمارا حرام مغز جا رہا ہوتا ہے، حرام مغز سے پھر نسیں نکلتی ہیں، اور جو ورٹیبرل کالم ہوتا ہے، موہروں کے درمیان میں ہماری ڈسک ہوتی ہیں، وہ ڈسک وجہ بنتی ہیں کمر کے درد کی۔ ڈسک کوشنز ہوتے ہیں جو ہمارے شاک کو ابزارو کرتے ہیں، جو ہمارے وزن کو، پوری باڈی کے ویٹ کو ہماری ٹانگوں پہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ جب بھی خدا نخواستہ مریض کو ڈسک کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ہوتا یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ ہی ٹانگوں کی علامات یا کمر کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کا سوال تھا کہ ڈسک سلپ اور ڈسک بلج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈسک 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک حصہ اس کا مائع ہوتا ہے، ایک حصہ اس کا سخت ہوتا ہے، اور جو مائع حصہ ہوتا ہے اس کو ہم نیوکلیس پلپوسس کہتے ہیں، جو اس کا سخت حصہ ہوتا ہے اس کو ایلس فبرس موومنٹ میں جو ہیلپ کرتا ہے، بالکل اس کے موومنٹ کو، اس کو شاک ابزاربن کو، اس کی ویٹ ٹرانسمیشن کو، ہر چیز کو وہی سپورٹ کرتا ہے۔ جب آپ کو اس ڈسک کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ڈسک وہاں سے گزرتی ہوئی نسوں پہ دباؤ ڈالتی ہے، جس سے آپ کا درد ٹانگوں کے اندر بھی جاتا ہے، اور جب بھی آپ کھڑے ہوں گے، چلیں گے، زیادہ دیر ایک پوزیشن میں رہیں گے، ڈسک پہ دباؤ آ گیا اور ڈسک آپ کی نسوں پہ دباؤ ڈالے گی، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نسوں پہ دباؤ کی وجہ سے آپ کو ٹانگوں کی علامات، جو آپ نے علامات بتائی ہیں، وہ علامات آنا شروع ہو جائیں گی۔ صحیح۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کمر کا درد 4 ہفتے سے زیادہ ہو جائے اور وہ درد آپ کی ٹانگوں میں ہونے لگ جائے اور ٹانگیں آپ کی سن ہونے لگ جائیں، یا پیشاب پخانے میں کنٹرول ہو، یا پیشاب پخانے کی جگہ سن ہونے لگیں، تو آپ نے ہر صورت ایم آر آئی کروانا ہے، اور ایم آر آئی ہمیشہ آپ نے نیورو سرجن سے پوچھ کے کروانا ہے، خود اپنی مرضی سے نہیں کروانا۔ مطلب سب سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے آپ ہمیشہ رجوع کریں جب آپ کی کمر کا درد 4 ہفتے سے زیادہ ہو اور وہ ٹانگوں میں جانا شروع ہو جائے، یا وہ علامات جو میں نے بتائی ہیں آپ کو۔